ایک بھائی نے سوال کیا کہ میرے والد کو کسی بیماری کی وجہ سے بار بار ہر 5 یا 10 سیکنڈ کے بعد پیشاب کے قطروں کی شکایت رہتی ہے۔ وہ نماز کیسے ادا کریں اور وضو کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس کو قطرے آنے کی بیماری ہو یا بار بار ہوا خارج ہونے کی بیماری ہو، وہ نماز کیسے پڑھے گا۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس مرض کا شکار ہیں۔ اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس بارے میں ہمارے پاس حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث موجود ہیں کہ ان کو لیکوریا کی بیماری تھی، بار بار بلیڈنگ ہوتی تھی۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کریں اور اسی وضو سے وہ جتنی چاہیں نمازیں پڑھیں۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ کسی شخص کا وضو اگر ٹھہرتا ہی نہیں ہے کہ وہ جب بھی نماز پڑھتا ہے تو نماز کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نماز شروع کرنے سے پہلے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ہوا خارج ہوتی ہے یا پیشاب کے قطرے آنے لگتے ہیں اور بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسا شخص معذوروں کی فہرست میں شامل ہے۔ معذور کا حکم یہ ہے کہ جب وہ ایک وضو سے اس وقت کے اندر جتنی چاہے نمازیں پڑھے، خواہ فرض، سنت اور نوافل نماز ہو۔ جب وقت ختم ہوگا تو خود بخود اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر دوبارہ جب نماز کا وقت داخل ہوگا تو نئے سرے سے نیا وضو کرے گا۔ تو جو بیماری ان کو لاحق ہوئی ہے اس بیماری کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے کسی کو پیشاب کے قطروں کا مرض ہے تو ایسے معذور کا پیشاب کا قطرہ گر گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، البتہ اگر ہوا خارج ہو گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی ہوا کے خارج ہو جانے کا مریض ہے تو ہوا خارج ہونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ پیشاب کے قطرے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ بار بار اگر کسی کے ہوا خارج ہو رہی ہے یا بار بار پیشاب کے قطرے خارج ہو رہے ہیں، اسی طرح نماز کے دوران بھی اگر قطرہ خارج ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اسی وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھے۔ جب نماز کا وقت ختم ہوگا، نیا وقت داخل ہوگا تو نئے وضو سے وہ جتنی چاہے نمازیں پڑھے گا۔ یعنی ایک وضو سے وہ اگلے وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتا، لیکن کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹا تو ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ کہ معذوروں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا، یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ کیسے شامل ہوگا۔ کسی بھی شخص پر کوئی ایک نماز کا پورا وقت ایسا آ جائے کہ جس پورے وقت میں کوشش کے باوجود وہ باوضو ہو کے نماز نہ پڑھ سکے، تو جب وہ اس کنڈیشن میں آئے گا تو وہ معذوروں کی فہرست میں شمار ہونے لگے گا۔ مثلا مغرب اور عشاء کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ فرض کریں مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت 1.5 گھنٹہ ہے۔ اب اس شخص نے اطمینان سے وضو کیا، وضو کے بعد اس نے کھڑے ہو کر نیت باندھی، مغرب کی نماز کی، لیکن اس نماز کے سلام پھیرنے سے پہلے اسے پیشاب کا قطرہ خارج ہو گیا، تو یہ دوبارہ جائے گا، وضو کرے گا، پھر دوبارہ جب نماز کی نیت باندھتا ہے تو اسے پتہ چلا کہ سلام پھیرنے سے پہلے پیشاب کا قطرہ پھر سے خارج ہو گیا ہے، یا پتہ تو نہیں ہے لیکن عملاً ایسا ہو گیا، تو پورے نماز کے وقت میں اس کو اتنا وقفہ نہیں مل رہا جس سے وضو بنا کر وہ اطمینان سے نماز ادا کر سکے۔ جب بھی ایک دفعہ ایسا ہوگا تو ایک دفعہ ایسا ہونے کے بعد شریعت اس پر معذور ہونے کا حکم لگاتی ہے۔ معذور کا مطلب یہ ہے کہ یہ وضو کر کے نماز پڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو جب ایک دفعہ معذوروں کی فہرست میں داخل ہو گیا تو اب ہر نماز میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا ٹائم اسے قطرے آتے رہیں۔ یہ بھی تو ایک حرج والا کام ہے کہ پورا ٹائم کون چیک کرتا رہے۔ ایک دفعہ جب وہ معذوروں کی فہرست میں شامل ہو گیا تو اب وہ ہمیشہ کے لیے معذوروں کی فہرست میں ہی داخل رہے گا۔ اب ان معذوروں کی فہرست سے نکلے گا اس وقت جب نماز کا پورا ٹائم گزر جائے اور ایک دفعہ بھی قطرہ یا ہوا خارج نہ ہو۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ مغرب اور عشاء کے دوران اس نے تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ پورا ٹائم گزرتا ہے، میں نماز نہیں پڑھ پاتا، قطرہ گر جاتا ہے یا ہوا خارج ہو جاتی ہے، تو اس وقت وہ یہ نوٹ کر لے کہ میں معذوروں کی فہرست میں داخل ہو گیا ہوں۔ اب عشاء کی نماز کا وقت جب داخل ہوگا تو یہ ایک دفعہ وضو کر کے فجر تک اس کا وضو باقی رہے گا۔ کسی اور وجہ سے ٹوٹ گیا تو الگ بات ہے کہ سو جانے سے
اس کا وضو ٹوٹ گیا یا ہوا خارج ہو جانے سے ٹوٹ گیا تو یہ الگ بات ہے، کیونکہ اس کو مجبوری ہے کہ قطرہ نکلنے سے، اس کے قطرے خارج ہونے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ نہیں کہ یہ ہر تھوڑی دیر کے بعد عشاء سے لے کر فجر تک چیک کرتا رہے کہ پیشاب کے قطرے نکل رہے ہیں یا نہیں۔ ایک دفعہ تو اس کو چیک کرنا پڑے گا کہ پوری نماز کے دوران قطرہ نکلتا رہتا ہے، لیکن جب ایک دفعہ یہ اس فہرست میں شامل ہو گیا تو اب پوری نماز کے ٹائم بھی اس کو ایک پیشاب کا قطرہ آ گیا تو یہ معذور ہی رہے گا۔ یعنی معذور کی فہرست میں شامل ہونا تو مشکل ہے، لیکن شامل رہنا مشکل نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب معذور کی فہرست میں داخل ہو گیا تو اب داخل ہی رہے گا۔ اب یہ صحت مند لوگوں کے حکم میں اس وقت آئے گا جب پوری نماز کا ٹائم گزر جائے اور ایک دفعہ بھی اس کو پیشاب کا قطرہ نہ آئے تو اب ہم کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ یعنی پوری نماز کے ٹائم میں ایک دفعہ بھی قطرہ خارج نہیں ہوا تو اب یہ عام لوگوں کے حکم میں آ جائے گا کہ جیسے عام لوگ پراپر طریقے سے وضو کرتے ہیں اور قطرہ خارج ہونے سے ان کا وضو ٹوٹتا ہے تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ امید ہے یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔